بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ نمبر 3، بے شک خدا متقین یعنی برائیوں سے بچنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ القرآن سورہ آل عمران آیت نمبر 76۔ نمبر 4، اور اللہ صبر و ہدایت کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ القرآن آل عمران 146۔ بے شک خدا ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو خدا پر بھروسہ کرتے ہیں۔ القرآن سورہ آل عمران آیت نمبر 159۔ نمبر 6، بے شک خدا انصاف کرنے والوں یعنی ہر شخص کا پورا حق ادا کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ القرآن سورہ مائدہ آیت نمبر 42۔ نمبر 7، خدا ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو خدا کی راہ میں صفیں بنا کر جنگ کرتے ہیں جیسا کہ وہ سیسہ پلائی ہوئی دیوار ہوں۔ القرآن الصافات 4۔ نمبر 8، خدا ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ ساتھ خوش رہتے ہیں اور آپس میں لڑائی جھگڑے نہیں کرتے، اور ایسے تنہائی پسند لوگوں کو بھی پسند کرتا ہے جو غور و فکر کرتے رہتے ہیں اور صبر برداشت سے کام لیتے ہیں، رات کو جاگ کر نماز تہجد پڑھتے ہیں۔ امام محمد باقر علیہ السلام از بہار جلد 7۔ نمبر 9، خدا ہر غمگین دل اور خدا کا شکر ادا کرتے رہنے والے بندے سے خود محبت کرتا ہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام از کافی جلد 2۔ نوٹ: سب سے افضل غم محمد و آل محمد کی تکلیفوں پر غمگین ہونا ہے، اور پھر اپنے گناہوں پر اور اپنے ساتھیوں کی زیادتیوں پر غمگین ہونا ہے۔ نمبر 10، خدا ہر حیا کرنے والے، غیرت دار اور برداشت کرنے والے سے محبت کرتا ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام۔ نمبر 11، خدا 3 قسم کے لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ نمبر 1، جو رات کو کھڑے ہو کر نماز پڑھے۔ نمبر 2، جو دائیں ہاتھ سے چھپا کر خیرات کرے اور بائیں ہاتھ کو اس کی خبر نہ ہو۔ نمبر 3، جو جہاد کرنے جائے اور جب اس کے ساتھی بھاگ جائیں تو وہ ڈٹا رہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم از کنز الاعمال۔ وہ لوگ جن کو خدا پسند نہیں کرتا۔ نمبر 1، خدا لوگوں پر ظلم اور زیادتی کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ قرآن سورہ بقرہ آیت نمبر 190۔ نمبر 2، خدا ہر ناشکر گناہگار کو پسند نہیں کرتا۔ القرآن سورہ بقرہ 276۔ نمبر 3، خدا ظالموں سے محبت نہیں کرتا جو دوسروں کے حق مارتے ہیں۔ القرآن سورہ آل عمران آیت نمبر 57۔ نمبر 4، خدا اکڑ کر چلنے والوں اور اپنی تعریف خود کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ القرآن سورہ نساء آیت نمبر 36۔ نمبر 5، بے شک خدا ایسے لوگوں کو دوست نہیں رکھتا جو دغاباز، دھوکے باز، گناہ گار ہوں۔ القرآن سورہ نساء آیت نمبر 107۔ نمبر 6، خدا فساد اور خرابیاں پیدا کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ القرآن سورہ مائدہ آیت نمبر 64۔ نمبر 7، خدا فضول خرچی کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ القرآن سورہ انعام آیت نمبر 141۔ نمبر 8، خدا خیانت کرنے والے دھوکے بازوں سے محبت نہیں کرتا۔ القرآن سورہ انفال آیت نمبر 58۔ نمبر 9، خدا بے ایمان ناشکرے کو دوست نہیں رکھتا۔ القرآن سورہ حج 38۔ نمبر 10، خدا تکبر کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ القرآن سورہ نحل آیت نمبر 23۔ نمبر 11، خدا اترانے والوں اور فخر کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ القرآن سورہ قصص آیت نمبر 76۔ نمبر 12، خدا حق کے منکروں، کافروں سے محبت نہیں کرتا۔ القرآن سورہ روم آیت نمبر 45۔ نمبر 13،
خدا علل اعلان کسی کی برائی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا سوائے اس کے جس پر ظلم کیا گیا ہو، یعنی مظلوم ظالم کی برائی کر سکتا ہے۔ القرآن سورہ نساء آیت نمبر 148۔ نوٹ: اب جو لوگ ان بری صفات کے برعکس اچھی صفات رکھتے ہیں ان سے لازماً خدا محبت کرتا ہے۔ خدا کا سب سے زیادہ محبوب بندہ اور پسندیدہ بندہ۔ نمبر 1، جان لو کہ خدا کا سب سے زیادہ محبوب وہ ہے جو دنیا کے معاملات میں کسی مومن فقیر کی مدد کرے، بلکہ مومنین کی جس طرح مدد کرے اور ان کو فائدے پہنچائے، اور جو باتیں ان کو پسند نہ ہوں ان کو ان سے دور کرے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام، از بہار، جلد 78۔ نمبر 2، خدا کو سب سے زیادہ محبوب وہ ہے جو خدا کے بندوں کو سب سے زیادہ فائدہ پہنچائے، اللہ کے حق کا سب سے زیادہ خیال رکھے، یعنی اللہ کا شکر، اطاعت اور نماز روزے، حج زکوٰۃ کی پابندی کرے، اور مومنین کی نگاہ میں نیک اعمال کو پسندیدہ بنائے، یعنی ان کو نیک عمل کی ترغیب دے۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم، از بہار، جلد 77۔ نمبر 3، مجھے میرے بندوں میں سب سے زیادہ محبوب وہ لوگ ہیں جو میرے جلال، عظمت، بڑائی کی وجہ سے آپس میں محبت کرتے ہیں، جن کے دل مسجدوں میں لگے رہتے ہیں، یعنی مسجدوں میں نماز پڑھنے کے شوقین ہیں، اور جو سحری کے وقت توبہ استغفار کرتے ہیں۔ جب میں زمین والوں کو ان کے گناہوں کی وجہ سے سزا دینا چاہتا ہوں تو انہی لوگوں کی وجہ سے ان کو سزا دینے سے بچا لیتا ہوں۔ حدیث قدسی مروی از جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم، از بہار، جلد 83۔ نمبر 4، خدا کا سب سے زیادہ پسندیدہ محبوب وہ ہے جو سچ بولتا ہے، نماز اور دیگر فرائض کو اچھی طرح ادا کرتا ہے اور امانتوں کو ادا کرتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام، از بہار، جلد 83۔ نمبر 5، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خدا سے پوچھا، تجھے اپنے بندوں میں سب سے زیادہ کون محبوب ہے؟ خدا نے فرمایا، وہ شخص جو مجھ سے محبت کرے اور پھر میں اس سے محبت کرنے لگوں، پھر وہ میرے ساتھ صلح کے ساتھ رہے، یعنی پھر مجھ سے جھگڑا نہ کرے، یعنی میری نافرمانی نہ کرے۔ بہار، جلد نمبر 83۔ نمبر 6، تم میں خدا کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ وہ ہے جو خدا کا سب سے زیادہ ذکر کرتا ہے، سب سے زیادہ خدا کو یاد رکھتا ہے، اور سب سے زیادہ خدا کے نزدیک عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ گناہوں سے بچتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، از بہار، جلد 77۔ نمبر 7، خدا کا سب سے زیادہ پسندیدہ وہ بندہ ہے جو خدا کی عیال یعنی لوگوں کو سب سے زیادہ فائدہ پہنچائے اور اپنے گھر والوں کو خوش رکھے۔ یاد رہے کہ خدا کی ساری مخلوق خدا کی عیال ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم، از کافی، جلد 2۔ ساری مخلوق میری عیال ہے، اس لیے مجھے سب سے زیادہ محبوب وہ ہے جو میری مخلوق پر مہربانیاں کرے اور ان کی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے کوششیں کرے۔ حدیث قدسی مروی از جناب امام جعفر صادق علیہ السلام۔ نمبر 8، مومنین میں خدا کو سب سے زیادہ پسند وہ ہے جو خود کو خدا کی اطاعت کے لیے وقف کر دے، امت محمدیہ کو فائدہ پہنچائے، اپنی خرابیوں پر غور کرے، عقل مند ہو اور عقل سے کام لے اور اچھے اچھے کام کرتا رہے۔ جناب رسول خدا، از تنبیہ الخواطر۔ جو کام خدا کو پسند ہیں، خدا کو 3 کام پسند ہیں۔ نمبر 1، کم بولنا، نمبر 2، کم سونا، نمبر 3، کم کھانا۔ اور خدا کو 3 کام ناپسند ہیں۔ نمبر 1، زیادہ بولنا، نمبر 2، زیادہ سونا، نمبر 3، زیادہ کھانا۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم،
از تنبیہ الخواطر۔ 3 کام خدا کو پسند ہیں۔ نمبر 1، حق کے ساتھ کھڑا ہونا، یعنی حق بات پر جم جانا اور حق کے لیے لڑنا۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان۔ السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا قاطع البرہان، السلام علیکہ یا امام زماننا ھذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہورک۔ السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔